طالب علم کو دعوت دیتا ہوں محمد عمر قاسم اشرفی کو تشریف لائیں. محمد عمر قاسم اشرفی. الحمدللہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وافضل من اوتی الحکمہ وفصل الخطاب وعلى آلہ الاطہار وصحابتہ الاخیار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صدق اللہ العظیم. جناب صدر، حاضرین محفل، آج مجھے اس اوان میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال کا فلسفہ جہاد. جناب والا علامہ محمد اقبال شاعر اسلام تھے، حکیم الامت تھے. انہوں نے ملت اسلامیہ کے زوال کی شدت کو محسوس کیا اور یہ سوچ کر خود بھی رنجیدہ تھے اور ملت اسلامیہ کو بھی خون کے آنسو رلا رہے تھے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. جناب والا اسی ٹوٹے ہوئے تارے کو مہ کامل بنانے کے لیے انہوں نے جہاد اور ہر قیمت پہ جہاد کا نسخہ تجویز کیا. علامہ محمد اقبال صحیح معنوں میں قرآن شناس تھے اور طریقے اسلام کی روشنی میں سمجھتے تھے کہ جب تک ملت اسلامیہ میں جذبہ جہاد بیدار نہیں ہوگا، جب تک ملت اسلامیہ میں جذبہ جہاد بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک اسلام کی حیات نو کا خواب شرمندہ و تعبیر نہیں ہو سکے گا. والے مرتبت اسی خاطر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں مسلم مجاہدین کے قصے سنائے، مسلم شہداء کی لازوال قربانیوں کو بیان کیا. کبھی جنگ یرموک، کبھی غزوہ تبوک، کبھی شہادت کو سینے سے لگانے والے مسلم مجاہدین کے شوق شہادت کو بیان کیا. تاریخ کی دوا کے حوالے سے اقبال کے جذبہ جہاد کو کون نہیں جانتا. یہ غازی ہے تیرے پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. والے مرتبت اقبال جانتے تھے کہ مسلمان یا تو شہید ہوتا ہے یا غازی، اور درمیان میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور رستہ نہیں. اقبال جانتے تھے کہ مسلمان اپنی جنگ لشکر کی تعداد اور اسلحے کی قوت سے نہیں جیتا، بلکہ جذبہ جہاد اس کی قوت اور شوق شہادت اس کا اصلہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی. والے مرتبت یہ بے تیز سپاہی وہی مرد ایمان ہوتا ہے جس کے سینے میں جہاد کے شعلے رسا ہوتے ہیں. وہ حکومت، مال غنیمت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اس کا ہر قدم خدا کی حاکمیت اور عظمت اسلام کے لیے اٹھتا ہے. اسی پس منظر میں دیکھیے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کس شان میں غازی الاسلام کے جذبہ جہاد کو اسلام میں فطرت پیش کرتے ہیں کہ شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اور پھر لہوتی قوت کا تذکرہ دیکھیے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اور اقبال اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ جب تک ہم صحیح معنوں میں صاحب ایمان نہیں بنیں گے، جب تک توحید ہمارا اعزاز اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پہچان نہیں بنے گی، اس وقت تک لفظ جہاد ایک نعرہ ہی رہے گا. ہمیں اپنے اندر جذبہ جہاد بیدار کرنے کے لیے اسلامی روایات کو تابندہ کرنا ہوگا. اس لیے اقبال کہتے ہیں مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقیر بوذر صدق کے سلمانی. اور اسی کے ساتھ ہی اقبال کا یہ پیغام بھی کہ لا الہ الا اللہ کی تلوار سے ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کے فرید کا سر کاٹنا ہوگا، اس صحبت کے پتوں کو پاش کرنا ہوگا، خود اگائی سے کچھ نافی تک کے مرحلوں کو طے کرنا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین محکم عملے پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. اور آج اقبال کا پیغام وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ ہم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اجازہ لینا ہوگا. ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں. ہمیں اپنی صفوں میں جہاد کرنا ہوگا تاکہ خاک سے ایک نیا جہاں پیدا کر سکے، وہ جہاں ہر طرف توحید و رسالت کے نغمے گونج رہے ہوں. اور میں اپنی گزارشات کو اقبال کے اس طریقے سے پیغام پر خود ختم کرنا چاہوں گا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. السلام.